لن تنالوا البر، یہاں پر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ 91 آیتیں سورہ آل عمران کی تیسرے جز میں تھیں اور باقی 109 آیتیں چوتھے جز لن تنالو میں ہیں، اور اس کے اندر باقی 11 رکوع سورہ آل عمران کے مکمل ہوں گے اور 3 رکوع تقریباً سورہ نساء کے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو ہمیں اپنے مال کا قیمتی حصہ، اپنے وقت کا قیمتی حصہ، اپنی قیمتی اولاد جو ہمیں زیادہ محبوب ہے اسے اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے۔ ہمارا دستور کیا ہے؟ جو ردی مال ہے وہ دے دو، جو اولاد نکمی ہے اس کو مدرسے میں ڈال دو، جو بالکل کسی کام کا نہیں ہوتا وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور جو کام کا ہے وہ اپنے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے لیے اعلیٰ چیز دیں، اچھی اولاد دیں، اچھا مال دیں، اچھا وقت دیں، اس طرح سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر، یہ سلسلہ ہے، تورات میں اس کا ذکر ملتا ہے، تالمود میں بھی ہے، کہ یہود نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا۔ تو اس کی وجہ اللہ بتا رہا ہے کہ دراصل بات یہ تھی کہ اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ گوشت حرام کر لیا تھا کسی وجہ سے، ان کو پسند نہیں تھا۔ تو یہود نے کیا سمجھا کہ جب اسرائیل کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں تو ہم کیوں کھائیں، انہوں نے اپنی شریعت میں اس کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے حرام نہیں کیا، قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور پڑھو اس میں کہاں لکھا ہے، اللہ نے کہاں بتایا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کی جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملات کو واضح کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا للذی ببکہ، وہ ہے جو بکہ میں ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں شہر مکہ کو ہر مقام پر مکہ ہی بتایا ہے، لیکن اس مقام پر بکہ فرمایا ہے۔ اس کی وجہ تورات کے اندر خانہ کعبہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بکہ ہے، مکہ نہیں ہے۔ دوبارہ وہی بات، اہل کتاب کی توجہ یہاں پر لانے کے لیے کہ یہ وہی رب ہے نازل کرنے والا کلام کو جس نے تمہاری کتاب کو نازل کیا۔ تم اس شہر کو بکہ کہتے ہو، ہم نے بھی اس کو بکہ کہا ہے، اگرچہ بعد میں اس کا نام مکہ ہی پڑ گیا۔ بہرحال فرمایا کہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا تو پھر وہ امن میں آ گیا۔ اور مقام ابراہیم میں آپ کو معلوم ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، صحیح بخاری میں ہے، وافقت ربی فی ثلاث، 3 باتوں میں میں اپنے رب کی موافقت کر گیا۔ عمر بن خطاب بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے۔ اس میں ایک بات یہ ہے، سب سے پہلے میں نے مشورہ دیا مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز ہونی چاہیے، پھر اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ تو یہ ان کی بڑی بات تھی، وہ اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت کو ایک طرف تعریف بھی کی ہے کہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں خیر امت بنا دیا، بہترین امت۔ نہ یہود میں ایسی امت تھی، نہ نصارہ میں تھی، صرف تم وہ امت ہو۔ لیکن تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ بڑے اعزاز بڑے کام کے ساتھ ملتے ہیں، اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ اعزاز تمہارا برقرار ہے، اور اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو پھر مجھے بتائیں اعزاز تو صرف اعزاز رہ جائے گا۔ بنی اسرائیل بھی اسی بات میں فخر میں رہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ کیوں تمہیں دنیا میں خنزیر اور بندر بنایا؟ اسی طرح ہم کہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں تو کیوں اتنی پٹائی ہو رہی ہے ہماری؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے کام ٹھیک نہیں ہیں۔ تو کام ٹھیک کریں تو اعزاز جو اللہ نے دیا وہ برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ پھر یہاں پر اللہ نے ہمیں تعلیم دی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ۔ آج آپ دیکھ لیں امت کا حل، آپس میں کس قدر لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے پر چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، مرتے ہیں۔ اب تو سیاست پر بھی اتنی گرمی آ چکی ہے ماحول میں کہ ایک پارٹی کا دوسرے پارٹی والے کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ دین کا مسئلہ، شریعت کا مسئلہ تو اپنی جگہ، اب تو پرسنالٹیز کا مسئلہ بن گیا ہے کہ فلاں لیڈر کے بارے میں کچھ کہا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، وہ کہتا ہے فلاں لیڈر کا نام لیا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کس نے کیا ہمارے ساتھ؟ یہ سب باہر کی سازشیں ہیں، ہمیں آپس میں لڑوایا جا رہا ہے، ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے مزید اہل کتاب کے متعلق کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کس طریقے سے کھیلتے ہیں۔
اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بتایا کہ تم ان میں رازداں نہ تلاش کرنا، ان سے دوستیاں نہ کرنا، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تمہیں کوئی آسانی ملتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اگر تمہیں مشکل پہنچتی ہے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری عورتوں کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ جو فلسطین اور غزہ میں ہو رہا ہے، ان کو بڑا دکھ ہو رہا ہے؟ یہود کو بالکل دکھ نہیں ہوتا، وہ ہمیں جینٹائل سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان کو قتل کرو، یہ دنیا پر ناسور ہیں۔ یہ ان کا رویہ ہمارے بارے میں، اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کے ساتھ تعلقات بنا لیں، ان کے ساتھ ٹریڈ کریں، دیکھیں فلاں ملک ان کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے، کتنا آگے چلا گیا، ہم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن منع کر رہا ہے، ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنے سے منع کرتا ہے، کیونکہ یہ لوگ آپ کے پکے دشمن ہیں، ان کو آپ کی جو ہے وہ تکلیف اچھی لگتی ہے، آپ کی اچھائی ان کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ اچھا جی، بس اب یہاں مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ منٹ اور دے دیں کیونکہ یہ قصہ بہت قیمتی ہے۔ جنگ احد کا معرکہ جو سجا تھا، اس کا سارا تفصیلی ذکر سورہ آل عمران کے آخر میں۔ اور یہ کیوں سجا تھا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے بدر میں اتنی زبردست فتح عطا فرمائی اہل اسلام کو کہ مشرکین مکہ سے ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جبکہ انہیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ آگے جا کر یہ ہماری حالت ہونے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے ان کے 70 مارے تھے اور 70 قیدی کیے تھے، کتنے ہو گئے؟ 140۔ اب احد میں کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے دیکھیں حالات بدلتے ہیں، اللہ کی مدد تو مومنین کے ساتھ ہے، لیکن ہماری غلطیوں پر پکڑ بہت جلدی آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کا میدان سجنے سے قبل یہ بتا دیا تھا صحابہ کرام کو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا 3000 فرشتوں کے ساتھ۔ بدر میں کتنے آئے تھے؟ سورہ انفال میں ہیں 1000 فرشتے۔ احد میں کتنے آئیں گے؟ 3000 فرشتے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا، اور اگر تم نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا اور یہ پورے جوش کے ساتھ حملہ آور ہوئے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، اللہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ جو تعداد کی کمی ہے تمہاری، وہ اللہ فرشتوں سے اس تعداد کو پورا کر دے گا، لیکن تم ہمت سے ڈٹے رہنا۔ آج فرشتے نہیں نازل ہو سکتے، آج غزہ اور فلسطین کے لوگوں کے لیے نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بھیج سکتا ہے۔ آزمائش ہماری ہے، ایٹمی طاقت تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے پاس سب کچھ ہے، تم کر کیا رہے ہو؟ بہرحال تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تسلی دی، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی اسٹریٹیجک پوزیشن تھی جبل احد کے ساتھ، وہاں پر 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرمایا، اور ان پر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر انہیں بتایا کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں۔ اگر تم دیکھو کہ ہم جیت گئے ہیں جنگ کو، پھر بھی جگہ نہ چھوڑنا، اگر تم دیکھو کہ ہم ختم ہو گئے، پھر بھی جگہ نہ چھوڑنا، اس جگہ کو نہ چھوڑنا کسی حال میں۔ وہ 50 تیر انداز، ان کا امیر وہ اسی جگہ پر موجود تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور آنن فانن میں اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کے بندوں نے کفار کو مارنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان بالکل صاف ہو گیا، اور اتنی دیر میں وہ کفار بھاگے، اور ان کی عورتیں بھی ساتھ تھیں، وہ بھی بھاگنا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے جو دامن تھے وہ اوپر اٹھائے ہوئے تھے، بھاگ رہی تھیں، تو ان لوگوں کو ان کی پازیبیں نظر آ گئیں سونے کی۔ تو جو 50 تیر انداز اوپر تھے انہوں نے کہا کہ مال غنیمت، مال غنیمت، ہم تو جنگ جیت گئے، اب چلو لوٹتے ہیں مال غنیمت۔ تو عبداللہ بن جبیر نے ان کو روکا کہ نہ جاؤ، تمہیں یاد نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جب تک میں نہ بلاؤں یہ جگہ نہ چھوڑنا، لیکن انہوں نے کسی کی نہ سنی۔ وہ سمجھے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، اب کیا فائدہ صبر کرنے کا، رکنے کا۔ وہ بھاگے، اور مال غنیمت کے چکر میں اتنی دیر میں ابلیس بھی ملعون میدان میں آ گیا، اور اس نے مسلمین میں، اہل اسلام میں یہ آواز دے دی کہ پیچھے پلٹ کر دیکھو۔ بس اس نے اتنا کہا، یہ پیچھے پلٹے، پیچھے بھی اپنے ہی لوگ تھے، لیکن ان کو افراتفری میں سمجھ کچھ نہ آیا، آپس میں تلواریں چلنا شروع ہو گئیں۔ اسی میں یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان کے والد، وہ شہید ہو گئے۔ وہ کہتے رہے یہ میرے والد ہیں، ان کو نہ مارو، لیکن کسی نے کچھ نہ دیکھا، اپنے ہی لوگوں کو مارتے چلے گئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اتنی دیر میں خالد ابن ولید بھی واپس پلٹ کر آئے، اور انہوں نے بھی اس لوکیشن سے حملہ کیا، اور بہت نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت آگے کا شہید ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے سر پر خود پہنا ہوا تھا لوہے کا، وہ آپ کے سر کے اندر تک جا کر پیوست ہو گیا۔
بڑی تکلیف سے اس کو نکالا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون روکنے کی کوشش کی، نہ روکا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چٹائی تھی اس کو جلایا، اس کی راکھ کو اس زخم کے اندر بھرا اور اس سے وہ خون رکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے، اس قدر تکلیف پہنچی۔ کس وجہ سے؟ صرف ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے، ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا۔ اس بارے میں اتنی آیات ہیں، آپ سورہ آل عمران کا یہ رکوع پڑھیں تو آپ بس روتے ہی چلے جائیں کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، صرف ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے، وہ وقت گزر گیا۔ ہمارے مورخین کہتے ہیں، غیر کے بھی کہتے ہیں کہ جی اس میں ہمیں شکست ہوئی ہے، لیکن اس بات سے بہت سے جو منصف مزاج محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شکست نہیں ہوئی، کیونکہ شکست اور فتح کا ایک اصول ہے، جو فوج میدان جنگ میں آخر تک رہتی ہے فتح اس کی ہوتی ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں خود قرآن کریم کا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مشرکین مکہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، اہل اسلام ری گروپ ہو گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں انہوں نے جا کر تعاقب کیا ہے کفار کا، اور باقاعدہ وہاں پر اس سلسلے میں آیات موجود ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ہم ان کا تعاقب کریں گے، اور انہوں نے اس وقت یہ دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ سب سے بہترین کارساز ہے۔ اللہ رب العزت نے بہرحال اس میں نقصان ہمیں جو پہنچا اس سے سبق ملا کہ آئندہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی جائے گی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کبھی الحمدللہ ہمیں شکست نہیں ہوئی، نہ کبھی ایسا مشکل وقت ہم نے دیکھا۔ وجہ کیا تھی کہ ہم سیکھ گئے اپنی غلطی سے۔ تو سیکھ جاتا ہے جو بندہ وہ ہے اصل میں ہوشیار، اور جو غلطی کر کے نہ سیکھے وہ دوبارہ غلطی کر کے پھر ٹھوکر کھاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے جنگ احد میں بھی ہم نے کافی نقصان ان کو پہنچایا، اور پھر مسلسل فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ یہیں پر سورہ آل عمران کا اختتام ہے، مختلف اور اہل کتاب کے سلسلے میں باتیں ہیں، اور پھر آخری 11 آیات ہیں جن کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے جب بیدار ہوتے تو ان 11 آیات کی تلاوت فرماتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے لے کر آخر تک۔ آیت نمبر 199 جو ہے، بس اس پر 1 منٹ کا بیان سن لیجئے، کیونکہ یہ اس سب کا تتمہ ہے۔ سورہ بقرہ سورہ آل عمران کا اختتام ہو رہا ہے، اہل کتاب سے بات ہو گئی، یہود سے بات ہو گئی، نصارہ سے بات ہو گئی، ان کی غلطیاں بتا دی گئیں، ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، یہ مغضوب ہیں ولا الضالین ہیں، سب بتا دیا گیا۔ آخر میں اللہ نے یہ فرمایا، ہاں سن لو، سارے ان میں سے بھی برے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کیا گیا۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان پر نازل کیا گیا۔ خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو تھوڑے فائدے کے بدلے بیچتے نہیں ہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ اہل کتاب میں اچھے لوگ بھی ہیں، ایمان لائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے یہود کے بہت بڑے عالم ہو کر، سردار ہو کر اسلام قبول کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ تو ایسا ہی رہے گا۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کا دل پلٹ سکتا ہے۔ آپ کا کام محنت کرنا ہے، آپ کا کام کوشش کرنا ہے، صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، اور اسی پر اس سورت کا اختتام ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والوں صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، اور مورچوں پر ڈٹے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کے 4 اصول ہیں، یہ نوٹ کر لیں آخری آیت میں۔ صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، مورچوں پر ڈٹے رہو، جیسا حکم ملا ویسا کرتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ 4 کام کر لیے تم یقینی طور پر کامیاب رہو گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 2 صورتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی تلاوت مسلسل کرتے رہیے، ان میں بڑی خیر و برکت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے، قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔